ویلکم بیک ناظرین. قاری صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. قاری صاحب, اس وقت جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آمنے کھڑی ہو گئی ہیں, کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں کوئی یہ ان کی ملی بھگت ہے, نورہ کشتی ہے, یا حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا جو چکر ہے وہ الیکشن قریب آ رہے ہیں, تو الیکشن سے پہلے تو دکھانا چاہیے لوگوں کو کہ کوئی حزب اختلاف بھی ہے. اچھا نہیں, یہ جو پنجاب میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو یہ لوٹا کریسی کہہ رہے ہیں جناب, دونوں جماعتوں میں آپس میں ایک حد تک بظاہر تو اختلاف نظر آ رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی گورنمنٹ سے باہر چلے جائے گی؟ مطلب یہ جی, مسلم لیگ نون والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیپل پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل. اس حکومت چلانے کی ہماری میجورٹی ہے, ہم اس کو چلا سکتے ہیں, ہم اپنی پالیسیوں کو لے کر چلیں گے, تمہاری پالیسیوں سے ہمیں اختلاف ہے تو تم نکل جاؤ ہماری حکومت سے. ان کو نکل جانا چاہیے, خود ہی عزت کے ساتھ چلے جانا نکل جانا چاہیے, ان کو استعفے دینے چاہیے, ان کو نکل جانا چاہیے. جب ایک پارٹی ان کو جس کے پاس پورے نمبر بھی پورے ہیں اور وہ اکیلی چلا سکے, وہ کہتے ہیں تمہاری پالیسیوں سے ہمیں اختلاف ہے جی, اور ان وجوہات کی بنا پر اختلاف ہے. تمہاری پالیسیاں یعنی تمہاری پالیسیوں کو ہم نہیں اپنا سکتے, اس میں کرپشن ہے اور کرپشن کا الزام بھی لگاتے ہیں, تو اس لیے ان کو نکل جانا چاہیے. نہیں, کرپشن کا الزام وفاق میں تو نون لیگ لگاتی ہے نا جی, پنجاب میں پیپلز پارٹی لگاتی ہے, یعنی دونوں ایک دوسرے کے خلاف. مطلب یہ جی, پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں, اسی طرح ہے. ہاں, اگر تم وفاق میں کرپٹ ہو تو یہاں بھی کرپٹ ہو. تو قاری صاحب کیا کیا جائے؟ جو اپوزیشن کی جماعت جس کو سمجھا جاتا تھا وہ تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے, میری مراد جو ہے وہ قاف لیگ سے ہے, کیا سمجھتے ہیں یہ؟ نہیں, انہوں نے تو قاف لیگ کے ان لوگوں کو لے لیا جی واپس, جی, جو مسلم لیگ نون کے ساتھ دینا چاہتے ہیں, تو اب قاف لیگ نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہو گئے ہیں. جی, اس لیے ان کی تو اپنی پارٹی کی تعداد پوری ہے حکومت چلانے کے لیے. جی جی. نہیں, وہ تو ڈویژن کر کے ایک یونیفیکیشن بلاک اکثریت سے واضح اسپیکر نے اس کو اناؤنس کر دیا. جی, میں بات کر رہا ہوں قاف لیگ والوں کی, جو ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا جو پنجاب میں اتحاد شروع ہوا ہے. جی, کیا دیکھتے ہیں, یہ کیا نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے سارا کچھ کیا؟ نہیں, ایم کیو ایم تو پنجاب میں نہیں ہے, نہ ہو سکتی ہے. جو ایم کیو ایم کی ابتدا ہے, جس طرح سے اس کی اٹھان ہوئی ہے اور جس طرح کی وہ جماعت ہے, ظاہر ہے کہ وہ تو ایک تعصب کی بنیاد پر اس کی اٹھان ہوئی ہے. جی, اور وہ تو اینٹی پختون, اینٹی پنجابی, اینٹی سندھی, صرف مہاجر کا نعرہ بلند کر کے ایم کیو ایم وجود میں آئی ہے. وہ اس تاریخ سے تو وہ جان نہیں چھوڑا سکتی, صرف متحدہ کا نام لگانے سے تو وہ تو کوئی واقعی متحدہ نہیں بن جاتی. جی, اس لیے وہ ہسٹری اور وہ تاریخ اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے, اس کو کسی دوسری صوبے میں اور پاکستان کے کسی دوسرے علاقے میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہو سکتی. آپ سمجھتے ہیں کہ جی پنجاب میں ان کا جو آنا ہے یا مسلم لیگ ممکن نہیں ہے جی, اپنے مسلم لیگ کے آفس میں آ کے جلسہ کرنا ہے, وہ ایم کیو ایم جو ہے جی وہ مہاجروں کی پارٹی ہے, متعصب مہاجروں کی. جی, یعنی مہاجروں کی بھی نہیں, متعصب مہاجروں کی, جو دوسرے لوگوں سے نفرت کرتی ہے. اچھا قاری صاحب, کراچی میں جو قتل و غارت کا بازار گرم رہا ہے پچھلے دنوں, لوگ مر رہے ہوتے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہوتی ہے, یکدم آپ کے وزیر داخلہ صاحب جاتے ہیں تو وہ ٹارگٹ کلنگ رک جاتی ہے. اصل میں یہ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کراچی میں اس وقت شروع ہوا ہے جب وہ ایم کیو ایم وجود میں آئی ہے. جی, ایم کیو ایم کی وجود سے پہلے کراچی ایک امن کا شہر تھا, سب لوگوں کو وہاں پہ مزدوری ملتی تھی اور وہ تجارت اس کی بہت یعنی روبہ ترقی تھی. جی, جی, اور پاکستان اس کی وجہ سے روبہ ترقی تھا. جی, ایک صنعتی شہر تھا, ایک روشنیوں کا شہر جی, ایک تجارتی, ایک امن کا شہر. ایم کیو ایم وجود میں آئی, انہوں نے اپنا فلسفہ یہی تشدد کا رکھا اور انہوں نے کہا جی ٹی وی بیچو اور سامان بیچو گھر کا, اور کلاشنکوف اور اسلحہ خریدو, بندوق خریدو. اور اس طریقے سے انہوں نے مہاجروں کو ملیٹنسی سکھائی
اور پھر بھتہ خوری اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہے. بھتہ خوری اور تشدد اور ظلم اور جبر، اور اس میں ان کو مکمل سرپرستی حاصل تھی امریکہ کی پشتیبانی سے، کیونکہ کراچی ایک امن کا شہر امریکہ کو منظور نہیں تھا کہ یہ مذہبی لوگوں کا اس میں شہر ہو جائے. جماعت اسلامی، JUP، JUI، ان لوگوں کی حکومت، یقیناً ایسا ان ہی ہے، لوگوں وہاں کا پہ پہلے ایسا ہی تھا. یہ ان کو منظور نہیں تھا. اتنا بڑا شہر اور اتنا اسٹریٹجیکلی واقع شہر، اور ساری سینٹرل ایشیا کا، افغانستان، پاکستان، افغانستان، سینٹرل ایشیا کی بندرگاہ، اور یہ سارے لوگ آزاد ہو جائیں اور کراچی ان کی بندرگاہ بن جائے. یہ سینیریو مستقبل کا امریکہ کو قبول نہیں تھا. وہ اس کو الگ کرنا چاہتے تھے دوسرے اپنے ہنٹر لینڈ سے. اس کو ہنٹر لینڈ جو جہاں سے اس کی جہاں کی بندرگاہ تھی وہ، اس لیے انہوں نے اس میں یہی سازش کی کہ یہاں پہ ایک تعصب ابھارا جائے اور مہاجروں کو دوسرے لوگوں سے کاٹا جائے اور ان کے اندر ایک تشدد کی ایک لہر پیدا کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے MQM اور الطاف حسین کو استعمال کیا. لیکن قائد صاحب، ضیاء الحق صاحب کا بہت قریبی تعلق رہا ہے مذہبی جماعتوں سے جب تک ان کی زندگی رہی ہے. لیکن کیا یہ درست ہے جو ان کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ MQM کا وجود انہی کی وجہ سے؟ یہ بالکل اعتراف کیا اس کا. حمید گل نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے بنایا ہے. عیسائی نے ان کے زمانے میں. غوث علی شاہ نے مجھے کہا ہے، اعتراف کیا اس کا کہ ان کا ہاتھ تھا اس میں. یعنی یہ ہر جماعت آدمی اسلامی کو کارنر کرنے کے لیے. دیکھیں جی، ضیاء الحق صاحب بہت اچھے انڈیویجولی، انفرادی طور پر اچھے مسلمان ہوں گے اور چاہتے بھی ہوں گے کہ وہ اسلام نافذ ہو جائے، لیکن اپنے سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ ان کو کوئی چیز عزیز نہیں تھی کہ اسلام بھی نافذ ہو جائے کہ میں کروں اس کو. اچھا. یہ جو ان کی ذات کی محبت تھی، اس نے ان کو اس پہ آمادہ کیا کہ وہ قومی جماعتوں کی بجائے وہ ریجنل جماعتیں یہ بنائیں اور ان کی سرپرستی کریں. کراچی میں انہوں نے MQM کا ساتھ دیا، اور سندھ میں بھی جو ریجنل اور نیشنلسٹ قسم کی پارٹیاں تھیں ان کو انہوں نے سپورٹ کیا، ان کو 12 پیپل پارٹی کے مقابلے میں. یہ تو ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انہوں نے یہ جو چھوٹے چھوٹے سپلنٹر گروپ بنائے ہیں مختلف، تو ان کے زمانے میں بنے، انہوں نے سرپرستی کی ہے. اچھا، کراچی کے امن کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ کراچی کے امن کے لیے جی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. جو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے سائن کیا تھا، اس میں یہ ابتدا میں تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے اس پہ اگری کیا تھا کہ کسی بھی کولیشن کا اور کسی بھی سیاسی اتحاد کا حصہ نہ بنایا جائے MQM کو. یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ فاشسٹ پارٹی ہے، دہشت گردوں کی پارٹی ہے. دونوں نے پھر بعد میں پیپل پارٹی والے اس سے پیچھے ہٹ گئے. اچھا، کراچی کی بدامنی کا ذمہ دار صرف آپ MQM کو سمجھتے ہیں؟ دوسری جماعتیں جو وہاں پہ موجود ہیں، ANP ریئیکشن میں پیپلز پارٹی ہے، دیکھیں جی وہ رد عمل میں وہ بھی آ گئی ہیں. اب یہ ANP والے بھی یہ تحریک چلا رہے ہیں، ان کو بھی امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے، جی جی، اور MQM والوں کو بھی حاصل ہے، اور دونوں کو اس لیے حاصل ہے کہ دونوں کو وہ مین سٹریم سے ہٹانا چاہتے ہیں. ان آبادیوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی ٹینشن اور کشیدگی کی فضا ANP کے لیے بھی مفید ہے اور MQM کے لیے بھی مفید ہے. اس لیے دونوں اس کشیدگی کو اٹھا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں. اچھا قائد صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ایک سٹینڈ لیا ہے ریمنڈ کیس کے حوالے سے، جی، کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی انہوں نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے اور ٹھیک سٹینڈ لیا ہے، اور میں اس سٹینڈ پر ان کو یعنی شاباش دیتا ہوں. اچھا، بلوچستان کے حوالے سے کچھ کہیں گے آپ کہ جو حالات وہاں پہ پیدا ہو چکے جی ہیں؟ بہت خطرناک دیکھیں حالات. سر، میں سوال اس طرح سے کرتا چلوں کہ پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے بلوچیوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی. اکبر بگٹی سے لے کے بہت سے واقعات ہوئے، وعدے وعید بھی ہوئے، بلوچیوں کے حق کے لیے بات بھی کی گئی. مشاہد حسین اور شجاعت نے مل کے آپس میں وہاں پہ گئے، ان سے بات چیت ہوئی، کوئی ڈیلیور نہیں ہوا.
کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جی بلوچستان میں جو حالات ہیں اس کی ذمہ داری آپ کس پہ ڈالتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ تجویز کریں کہ کیا حل ہے ان کی درستی؟ جی میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر سیاسی رویہ اختیار نہ کیا جائے جی اور بلوچوں کو تمام معاملات میں شرکت کا احساس نہ دلایا جائے اور ان کے ساتھ ڈائلاگ اور بات چیت کے ذریعے سے حقیقی ایک حل، اس کا سیاسی حل نہ نکالا جائے تو یہ بلوچستان علیحدگی کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی کوئٹہ سے لے کر گوادر تک کی جتنا بلوچ علاقہ ہے، اس پورے علاقے میں نہ پاکستان کا ترانہ گایا جاتا ہے نہ اس کا جھنڈا بلند کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے اور اتنا اندر سے وہ ایک نفرت کی آگ پک رہی ہے، اور یہ سب اس لیے ہے کہ یہاں پہ ایجوکیشن مشکل ہو گئی ہے، لوگوں کا مطلب یونیورسٹیز میں جانا مشکل ہو گیا ہے، جو بنیاد ہے کسی معاشرے کی۔ جی اسی لیے ہے کہ حکومت زبردستی اور قوت کے ذریعے سے اپنا رٹ وہاں پہ نافذ کرنا چاہتی ہے۔ رٹ نافذ کرنے کے لیے قوت کا استعمال یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ رٹ نافذ کرنے کے لیے سیاسی طریقے اختیار کرنے چاہیے، اور سیاسی طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مطمئن ہو جائیں، ان کی نئی نسل مطمئن ہو جائے۔ ان کی اطمینان کے بغیر یہ بہت مشکل حالات کس طرح پیدا ہو اطمینان رہے ہیں۔ دلایا جا سکتا، مطلب ان کو کس طرح سے اطمینان دلایا؟ شرکت کا احساس، سیاسی طور پر ان کو شریک بنانے کا احساس، فیصلوں میں شریک بنانے کا احساس۔ نہیں، وہ تو کیا دیکھیں انہوں جی، نے بلوچستان کا وزیر اعظم تھا آپ کا بلوچستان کو یہ جمالی صاحب۔ نہیں، بلوچستان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ دیکھیں یہ جی، چھوٹا صوبہ ہے۔ سر کہا جاتا تھا نا کہ ایک چھوٹے صوبے سے وزیر اعظم لے لیا گیا۔ دیکھیں چھوٹا صوبہ نہیں ہے وہ، جی جی وہ بڑا صوبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بغیر پاکستان کچھ بھی نہیں ہے۔ جی بالکل صحیح۔ آپ بلوچستان کو پاکستان سے نکال لیں، کیا پاکستان کچھ نہیں ہے، معدنیات آپ کی سارا کچھ اللہ نے- معدنیات کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی جغرافی کی بات کر رہا ہوں۔ جغرافیہ کے حوالے اس کا رقبہ آدھا رہ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی Absolutely right. اس کا آدھا رہ جاتا ہے، اس لیے اس کو بڑی صوبے کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے اس کا وزیر اعظم لے لیا۔ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم کو لینے کی بجائے آپ اس کو شرکت کا احساس دلا دیں۔ اس پہ وہ لوگ کہتے ہیں جی ایک وزیر اعظم لے کر ہمارے سارے وسائل بھی لے لیتے ہیں، ساری چیزیں بھی چھین لیتے ہیں، پالیسی اپنی چلاتے ہیں، کہتے ہیں وزیر اعظم تو ہمارا ہے۔ جی جی یہ خود جمالی صاحب سے پوچھیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یعنی ان کو کیوں کان سے پکڑ کر ہٹا دیا گیا، کیوں اس کا قائد صاحب یہ گفتگو آپ سے جاری رکھیں گے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور ابھی واپس آتے ہیں۔